جو دیکھتا ہوں اس پوری صورتحال کو، خاص طور پہ انتہا پسندی کے تناظر میں، تو اس وقت دو پاکستان ہے. مثال کے طور پہ ایک پاکستان 1979 سے پہلے کا پاکستان ہے جو ایک بیلنسڈ پاکستان تھا، قدرے معتدل پاکستان تھا، اور ایک پاکستان 1979 کے بعد کا پاکستان ہے جس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر انتہا پسندی کو اسٹیٹ پیٹرنیج کے ساتھ جو ہے نا پروان چڑھایا گیا. پاکستان کے اندر لوگوں کا دینی اور مذہبی فہم جو ہے وہ کافی پست ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر لکھی ہوئی چیز اور تحریر کی ہوئی اور پرنٹ کی ہوئی چیز مقدس ہے. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ مارکیٹنگ سکلز بھی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیزائن انہوں نے یہ ڈیزائن جو ڈریس کیا تھا یہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. اس کی بیس پہ وہ یہ اسی طرح کی مطلب عربک اس میں انہوں نے کیا ہے تاکہ لوگ ایک کنٹروورسی بنے اور اس کنٹروورسی سے اور کچھ ہو نہ ہو. جس ڈیزائنر نے یہ ڈریس ڈیزائن کیا ہے ان کی ایک مارکیٹنگ ہو جائے. دیکھیں جو لاہور میں اچھرا میں واقعہ ہوا ہے اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کا دینی اور مذہبی فہم جو ہے وہ کافی پست ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر لکھی ہوئی چیز اور تحریر کی ہوئی اور پرنٹ کی ہوئی چیز مقدس ہے. ساڈے اسلام کا مذاق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مذہب سے لگاؤ رکھنے والے کروڑوں لوگ ہیں اور جو نہیں بھی لگاؤ اس شدید انداز میں رکھتے وہ بھی قرآن مجید ناظرہ پڑھتے ہیں، لیکن ناظرہ پڑھنے کے باوجود ایز اے استاد میری یہ رائے ہے کہ یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی اہلیت رکھنے کے باوجود بھی وہ عربی زبان اور قرآن مجید کی زبان میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے. اچھا، یہ جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے خاتون کے ساتھ، اس نے ایک ڈیزائنر کا لباس پہنا ہوا تھا اور لوگوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے اور بہت بری طرح سے اسے ہراس کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وداؤٹ اینی کوسچن اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ ایک حقیقت ہے، ایک جذباتی قوم ہے، ہم چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور جذبات میں آ کے ریئیکٹ کرتے ہیں، رسپونڈ نہیں کرتے. جو رسپانس ہوتا ہے اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں، چیزوں کو انالائز کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور ریئیکشن میں یہ ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ کر دیتے ہیں. حالیہ تناظر میں جو لاہور کا واقعہ پیش آیا یہ کوئی اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے دیگر کئی واقعات پاکستان کے اندر پیش آ چکے ہیں اور اب تو حالات جو ہے اس وقت سنگین ہو چکے ہیں مزید. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا جس میں شری لنکا کے شہری کو بھی اسی قسم کی ٹریٹمنٹ دی گئی اور اس کو جس طرح سے موب لنچنگ کی گئی، اور اسی طرح سے اگر آپ ماضی کے اندر چلے جائیں تو مردان یونیورسٹی کے اندر جو ایک بڑے ہی برائٹ اسٹوڈنٹ تھے مشال خان کو بھی خود ہی موب نے جو ہے نا وہ عدالت لگائی اور وہاں پہ اس کو مار دیا گیا. تو ایک خاص قسم کا ٹرینڈ پاکستان میں آپ کو انتہا پسندی کا نظر آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی ایک ایشو کے اوپر قانون کو ہاتھ میں لینے کی جو روش ہے یہ کمزور ریاست کی نشانی ہے کہ کیسے لوگ ایک عورت یا مائنورٹیز ہیں ہم نے دیکھا ہے یا جو مسلمان شہری ہیں ان کی طرف سے لوگ کسی ایک چیز کو اس کو جب وہ ایشو بن جاتی ہے اور جس کو میں مذہب کی شناخت یا مذہب کے حوالے سے کچھ ان کے اعتراضات ہوتے ہیں تو اس عمل پہ وہ قانونی ذرائع استعمال کرنے کے بجائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس کو یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، بلکہ دنیا بھر میں مختلف لوگوں کا یہ ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ مارکیٹنگ سکلز بھی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیزائن انہوں نے یہ ڈیزائن جو ڈریس کیا تھا یہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. اس کی بیس پہ وہ یہ اسی طرح کی مطلب عربک اس میں انہوں نے کیا ہے تاکہ لوگ ایک کنٹروورسی بنے اور اس کنٹروورسی سے اور کچھ ہو نہ ہو. جس ڈیزائنر نے یہ ڈریس ڈیزائن کیا ہے ان کی ایک مارکیٹنگ ہو جائے. اور یہ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ یہ کنسٹرکشن کی گئی ہے اس خاص قسم کے کلچر اور اس خاص قسم کی ٹریڈیشن کی پاکستان میں آبیاری کی گئی ہے. لیکن اسلام کی اقدار یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہے، جو رسول کا شدائی ہے، جس کے دل کے اندر حب رسول ہے، جس وقت وہ نعرہ لگائے تو زمین پھٹ جائے.
اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ کی گئی ہے. مثال کے طور پہ میں جو دیکھتا ہوں اس پوری صورتحال کو خاص طور پہ انتہا پسندی کے تناظر میں، تو اس وقت دو پاکستان ہے. مثال کے طور پہ ایک پاکستان 1979 سے پہلے کا پاکستان ہے جو ایک بیلنسڈ پاکستان تھا، قدرے معتدل پاکستان تھا، اور ایک پاکستان 1979 کے بعد کا پاکستان ہے جس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر انتہا پسندی کو اسٹیٹ پیٹرنیج کے ساتھ جو ہے نا پروان چڑھایا گیا. خاص طور پہ اگر آپ افغانستان کے اندر دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت روس کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے اور پاکستان نے وہاں پہ امریکہ کی جنگ میں حصہ لے کے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ مدرسوں کا کلچر اور پھر خاص طور پہ پوری سوسائٹی کو طالبانائز کیا گیا اور ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی انکلکیٹ کی گئی پاکستان کے اندر. اور یہ پچھلے 30-40 سال کا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سیڈ تھا، یعنی آپ نے ایک بیج بویا جو اس وقت بہت بڑا درخت بن چکا ہے. اور یہ ہم نے مختلف پاکستان میں جو سانے ہوئے جو مذہبی حوالوں سے آپ دیکھ لیں، وہ مائنورٹیز کے ساتھ ہوں، وہ خواتین کے ساتھ ہوں، اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتی روش، اور اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں. تو آپ دیکھیں ہر ایک چیز کو ایک خاص پیرائے میں رکھیں، کانٹیکسٹ میں آپ رکھیں. ڈریسنگ جو ہوتی ہے اس کے اپنے جو ڈیزائننگ ہے اس کو ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ نقصان فائدہ جس کو اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ فائدہ تو ڈیزائنر کو ہوا ہے. ہر بندہ اس کو، جتنے بھی لوگ اس معاملے اس واقعے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ اب اس ڈیزائنر کی ڈریس لیں گے، پہنیں گے اور ایک ٹرینڈ بن جائے گا اور اس کا تو کام ہو گیا. اب جس طرح سے اب اس کا سلوشن کیا ہے، ظاہر ہے یہ تو پرابلم ہے اور پرابلم کی سنگینی، جو مسئلے کی سنگینی ہے وہ ہم سب کے سامنے، ہم سب اس کو فیس کر رہے ہیں. اور یہ ابھی حالیہ جو واقعہ اچھلا لاہور کے اندر پیش آیا، اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی جماعت ہے. آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے اندر بھی جو نعرے لگا رہی تھی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اس کو بھی کیسے بنایا گیا وہ ظاہر ہے ہم سب کو پتا ہے. جو تیسرا اینگل یہ ہے کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑی کریجس خاتون پولیس آفیسر گئیں اور انہوں نے ریسکیو کی، اور ریسکیو کرنے کے اس عمل کو بڑی عوام تعریف بھی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ شربانو نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچھرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ تھانے کے اندر جس طریقے سے اس خاتون سے معذرت منوائی گئی. السلام علیکم. میں اچھرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. اور جس طرح جو دیگر لوگ تھے جس اتھارٹی کے ساتھ اور ریاست کے مقابلے میں کھڑے ہو کے وہ بات کر رہے تھے، تو یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے. اور اس سوچ کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو پاکستان میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روش ہے ہمیں خانہ جنگی تک لے جا سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے یہ جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ ڈیزائنر کون ہے، لیکن کچھ ڈیزائنرز فنڈڈ ہوتے ہیں جو باہر سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کنٹروورسی ہو تاکہ اوورآل آپ کے ایک ریلیجن کو یا آپ کے معاشرے کو کرٹیسائز کیا جائے کہ ان میں عدم جو ہے وہ برداشت ہے اور یہ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں. تو ہمیں بہت کیلکولیٹڈ ہو کے ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت کیلکولیٹڈ ہو کے اس طرح کی چیزوں کو رسپونڈ کرنا چاہیے. لیکن اس کے اندر اب ریاست کی مداخلت کے بغیر جس طرح سے ایک پیٹرنیج کے تحت اس کلچر کو پروان چڑھایا گیا، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے ریڈیکلائز کو پروموٹ کیا، پروجیکٹ کیا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اب بالکل پاکستان کے تحفظ کے لیے آپ کو دوبارہ سے اس پورے معاملے کو ریورس کرنا ہے. اس کے اوپر آپ نے ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کی میسو کیمپین چلانی ہے، اور وہ میسو کیمپین صرف بیٹل فیلڈ کے اندر نہیں ہوگی بلکہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی تھرو ایجوکیشن اور سلیبس کے تھرو یہ سارا معاملہ ہوگا. اور یہ اسٹیٹ کی مداخلت، اسٹیٹ کی انٹروینشن کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی.